اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہی کوشش کی ہے اپنی بھوپال کی تقریر میں کہ اکسایا جائے مسلمانوں کو تاکہ مسلمان اس کے خلاف زور و شور سے آواز اٹھائیں اور پھر وہی ایجنڈا کچھ ملک کا بدل جائے. حالانکہ میں آپ کی اس ذریعے سے تمام ناظرین اور قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی زد سب سے زیادہ آدی واسیوں پر پڑے گی. بہت تفصیلی گفتگو ہوگی اگر میں اس کے دلائل پر گفتگو کروں. آدی واسی بالکل تباہ ہو جائیں گے. ابھی بھی وہ تباہ ہیں بیچارے, لیکن اس کے بعد جو ان کا حال ہوگا وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہے. شیڈول کاسٹ والوں کا ریزرویشن ختم ہو جائے گا, ٹرائبل لوگوں کے جتنے بھی پریویلیجز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے, کرسچنس کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے, سکھوں کے تو بہت بری طرح اثر پڑے گا. اور اسی لیے پنجاب کی سکھ لیڈرشپ نے, جو ریلیجیس بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے, دونوں نے کھل کر پچھلے 3 دنوں میں اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیے ہیں, پریس کانفرنسز کی ہیں. بلکہ جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو دربار صاحب کا انتظام دیکھتی ہے, جو شریمنی گرودوارا پربندھک کمیٹی, اس نے بھی اس کے خلاف سخت بیان جاری کیا. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف آپ کے خلاف نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے خلاف زیادہ آواز نہ اٹھائیے. آپ تو اپنے ان بھائیوں کو اگر توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ ان کو توجہ دلائیے, ان کے خلاف ہے وہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر کچھ مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہندو مسلم مسئلہ بن جاتا ہے. بے شک مسلمان اس سے متفق نہیں ہیں, جیسے ملک کے 85% لوگ اس سے متفق نہیں ہیں. تو 85% لوگوں کو بولنا چاہیے, ان کی آرگنائزیشنز کو, ان کی لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے, اس کے خلاف لکھنا چاہیے, بولنا چاہیے اور پبلک اوپینین بنانی چاہیے.